بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الہی جماعتوں کے افراد کی بھی وہی ذمہ داری ہوتی ہے جو ان کے قائم کرنے والے انبیاء کی، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف بلانا اور لوگوں کے گمراہ کن خیالات اور تعلیمات جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ مزید بگڑتے چلے جاتے ہیں کی نشاندہی کر کے انہیں سچائی کا راستہ دکھانا۔ اور مذاہب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انبیاء اور ان کے ماننے والوں نے، جو عموماً شروع میں بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، یہ کام کیا تو ان کی بھرپور مخالفت ہوئی، اور زمانے کے فرعون اور حامان اور ان کے ٹولے اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ کس طرح انبیاء اور ان کی جماعت کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور یہ سلوک مذہب کے ساتھ ہوتا رہا ہے جب تک، ہر مذہب کے ساتھ ہوتا رہا جب تک وہ اپنے حقیقی دین پر قائم رہے۔ بس جب کہ سنت اللہ یہی ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک دشمنان اسلام نے کرنا تھا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پیارے اور برگزیدہ تھے۔ آپ سے کوئی استثناء نہیں ہوا، بلکہ ابتلاؤں، آزمائشوں، تکلیفوں اور جنگوں وغیرہ سے جس طرح آپ کو گزرنا پڑا، اس کی مثال بھی گزشتہ انبیاء میں نہیں ملتی، سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استقلال و عظمت کے انتہائی مقام پر فائز تھے، ان سب سے کامیاب گزرتے چلے گئے، اور یہی ایمان کی پختگی اور چٹانوں کی طرح مضبوط عزم اور ایمان اور ایقان میں ترقی آپ نے اپنے جانثار صحابہ میں پیدا فرما دی۔
اور کوئی تکلیف، کوئی زخم، تعداد میں کمی، ہتھیاروں کی کمی ان صحابہ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ان ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا ہے آل عمران میں 2 آیتیں 173 اور 74۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر۔ فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی کو اور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا نظارہ، ایمان کی مضبوطی کا اور خدا تعالیٰ کی خاطر جان قربان کرنے کا نظارہ ہمیں جنگ احد میں اس طرح نظر آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے ہر واضح طور پر جیتی ہوئی جنگ جو تھی اس کا پانسا پلٹا اور کفار نے دوبارہ مڑ کر حملہ کیا ہے، تو مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، آپ کا دانت بھی شہید ہوا۔ لیکن اس وقت صحابہ اس طرح مضبوط دیوار بن کر آپ کے سامنے کٹھے ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی طاقت ان کو وہاں سے ہلا نہیں سکتی تھی، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وار اور حملے کو ناکام و نامراد کر رہے تھے، جس کا ایک عجیب نظارہ نظر آتا ہے اس مذہب کی تاریخ میں۔ بہرحال کفار مکہ گو دوسری دفعہ کے حملے میں بظاہر برتری حاصل کیے ہوئے لگتے تھے، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے یہ کوئی برتری نہیں تھی۔ جب یہ کفار کا لشکر جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا تو بعض عرب قبائل نے ان پر طنز کیا کہ تم بڑے نعرے لگاتے ہو اور اپنے دوم میں بدر کا بدلہ لے کر واپس جا رہے ہو، جنگ جیت لی ہے، یہ کون سی جیت ہے جس میں نہ کوئی مال غنیمت ہے اور نہ کوئی جنگی قیدی ہے، اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا۔ اس پر راستے میں ہی کفار مکہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہیں راستے سے ہی واپس لوٹا جائے، اور مسلمانوں پر جو اس وقت زخموں سے چور ہیں اور تھکے ہوئے ہوں گے ان پر حملہ کر کے فتح کو مکمل کیا جائے۔ لیکن اس سوچ میں بھی 2 گروپ بن گئے۔ ایک کا خیال تھا کہ جتنی فتح ہو گئی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں وہ مسلمان بھی شریک ہو جائیں گے جو عہد میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور پھر مدینے پر حملے کی وجہ سے تمام ہی اب جان توڑ کر لڑیں گے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح کفار کے اس ارادے کا پتہ چل گیا، تو آپ نے اگلے دن ہی صحابہ کو جمع کیا
اور کفار کا پیچھا کرنے کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شرط لگا دی کہ اس لشکر میں صرف وہی صحابہ شرکت کریں گے جو احد کی جنگ میں گئے تھے۔ اب ان کی حالت کا اندازہ لگائیں، جو جنگ کی وجہ سے تھکے بھی ہوئے تھے اور زخمی حالت میں بھی تھے اکثر ان میں سے۔ چنانچہ 250 مسلمانوں کا یہ لشکر تشکیل دیا گیا جو مدینہ سے روانہ ہوا، اور یہ اس خوشی اور جوش سے نکلے تھے سب کے سب جیسے کوئی فاتح لشکر جو ہے دشمن کے تعاقب کے لیے نکلتا ہے۔ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر آپ نے ہمراہ الاسد کے میدان میں ڈیرا ڈالا اور آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ 500 جگہ پر مختلف جگہ پر آگے روشن کر دو، اور یہ جب روشن کی گئیں تو دور سے ہی دیکھنے والوں کو مرعوب کرتی تھی۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی کفار کو بھی کسی طرح اطلاع مل گئی، اور ابو سفیان اور دوسرے سرداروں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ واپس مکہ لوٹ جائیں، اور کفار کے واپس چلے جانے کی جب اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بھی 1-2 دن ٹھہر کر مدینے واپس لوٹ آئے، اور فرمایا کہ کفار پر یہ رعب اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کی تعریف فرما کر جو قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثال قائم کیے ہوئے ہیں، ان تقوی شعاروں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تھا اور چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ دوبارہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا اور اعلان فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جانا۔ بہرحال 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کا لشکر لے کر اس میدان کی طرف لشکر تیار کیا آپ نے، اور ادھر مکے میں ابو سفیان نے بھی 2,000 کا لشکر تیار کیا، لیکن دل میں ڈرتا بھی تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تھوڑا ہے۔ جاسوسی کا انتظام تو وہاں تھا، پتہ لگ گیا کتنے مسلمان تیار ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ چال چلی کہ ایک شخص کو بھیجا، مدینہ روانہ کیا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرو کہ ایک کفار کا تو بہت بڑا لشکر مکے والوں کا تیار ہو کر آ رہا ہے اور تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمنوں کو یہ پروپیگنڈے مسلمانوں کو ایمان میں بڑھاتے ہیں، اور ان کا یہ جواب تھا اور ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بہرحال مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,500 کی تعداد میں یہ لشکر تھا ان کا، مسلمانوں کا، بدر کے میدان میں پہنچا، لیکن کفار کا لشکر مکے سے کچھ دور باہر آ کر پھر واپس مڑ گیا، اور یہ بہانہ کر دیا کہ یہ قحط کا سال تھا، قحط کا سال ہے اور ہماری تیاری نہیں ہوئی، اور اگلے سال اچھی طرح تیاری کر کے ہم پھر نکلیں گے۔ بس کفار کو جو یہ چال چلنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ڈرا کر اور بڑے لشکر کی خبر دے کر خوف زدہ کر کے جنگ کے لیے نکلنے سے روک دیں، ان کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی
مومنین کی حالت کی گواہی قرآن کریم میں فرمائی کہ موت سے ڈرنے کی باتیں کفار کے لیے تو عام ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو تو یہ ایمان میں بڑھاتی ہیں۔ بہرحال مسلمان بدر کے میدان میں جا کر کچھ دن رکے، اور جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں نے تو کفار سے کیا خوفزدہ ہونا تھا، الٹا کفار کا لشکر خوفزدہ ہو کر سامنے آنے کی ضرورت نہ کر سکا۔ بس یہ خدائی رعب تھا جو کفار پر پڑا، اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا دل سے نکلا ہوا نعرہ ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کبھی تر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک دو واقعات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ دشمن کا ایک ہونا اور مومنین کو یا صحابہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنا کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج بھی یہی اعلان اور جواب ہے جو ایک حقیقی مومن کا ہونا چاہیے۔ آج مسیح محمدی کی جماعت کے افراد کو بھی اسی طرح خوف دلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی گروہ، کسی ٹولے، کسی اسمبلی یا کسی تنظیم کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے، بلکہ ہمیشہ صبر اور استقامت دکھاتے ہوئے اپنے ایمان میں پختگی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، ماریں کھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مالی نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن ایمان میں لغزش نہیں آنے دیتے، شہید کیے جاتے ہیں کہ اس طرح ان کے عزیز، بیوہ، بچے، ماں باپ، بہن بھائی خوفزدہ ہو کر دین چھوڑ دیں گے، لیکن مومنین کے خلاف یہ سب منظم سازشیں انہیں مخالفین کے گروہ کے روب میں نہیں آنے دیتی، بلکہ ان کا جواب ہمیشہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان کی نظر خدا تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ دشمن جب شور و فغاں میں بڑھتا ہے تو وہ یار نہاں میں اور زیادہ ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس آج دنیا کے بعض ممالک میں احمدیت کی مخالفت ہے، تو یہ احمدیت کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ چیز، یہ بات ہمیں پہلے سے زیادہ دعاؤں کی طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس مخالفت نے اور گروہ بندی نے بلکہ تمام 72 فرقوں کے جمع ہو کر مخالفت میں پورا زور لگا کر پاکستان میں احمدیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ پہنچا سکتے۔ مومن کے نزدیک ظاہری نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل چیز ایمان کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر شہید کی شہادت کے بعد ان کے بیوی بچوں، ماں باپ اور عزیزوں کی طرف سے میں ایمان میں مضبوطی اور اخلاص و وفا کے پہلے سے بڑھ کر اظہار کے خطوط وصول کرتا ہوں۔ یہی حال مخالفت کا آج کل ہندوستان کے بعض علاقوں میں ہے۔ تمام مولوی ٹولے جمع ہو گئے ہیں اور احمدیوں کو نوبائی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی حال بنگلہ دیش میں تھا، اور اب بھی جب ان کو موقع ملتا ہے کہیں کہیں ہو جاتا ہے۔ یہی حال عرب کے بعض ممالک میں ہے، جہاں احمدیوں کو پتہ چلتا ہے، حکومتی ادارے انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
شام ہو یا مصر ہو یا کوئی اور دوسرا علاقہ ہو. یہی حال بلغاریہ میں احمدیوں سے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ احمدی چھوڑ دیں. سرکاری مفتی پولیس کے ذریعے دباؤ ڈلواتا ہے. یہی حال روس کی بعض مسلمان ریاستوں میں ہے. مفتی جو ہے وہاں کا مرکزی وہ حکومتی ایجنسیوں کے ذریعے سے ہمارے مبلغین اور افراد جماعت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. غرض دنیا کے مختلف ممالک میں مسیح محمدی کی جماعت کی مخالفت اس کی عالمگیری ثابت کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت حسیب کو سمجھنے والے ہمیشہ ہر جگہ یہی جواب دیتے ہیں کہ جتنی چاہے گروہ بندیاں کر کے مخالفتیں کر لو. ہمارا ہمیشہ یہ جواب ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیونکہ ہم نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہی سیکھا ہے. بس احمدیوں کو ہمیشہ صبر اور برداشت سے بغیر کسی خوف کے ان تکلیفوں کو برداشت کرتے چلا جانا چاہیے اور اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرتے چلے جانا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اس طرح بھی وضاحت فرمائی ہے. فرمایا کہ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابل ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا، یہی شجاعت ہے. بس یہاں ایک اور مضمون اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھولا ہے کہ ظاہری دشمنی کے علاوہ بھی ایک دشمنی ہے، اور وہ دشمن ہے جو نفسانی جذبہ یا ہے، اور یہ بھی ایک بلا ہے جو دشمن کی طرح حملہ کرتی ہے. اس کے مقابل پر بھی ثابت قدم رہنا، اور یہی مومنانہ شان ہے. ظاہری دشمنی کے مقابلے کی طاقت بھی تب پیدا ہوگی جب نفسانی جذبے کے حملوں کا مقابلہ کر سکو گے. ایمان میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب سب کچھ خدا کا ہے اور اس کی خاطر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے کا خیال دل میں رہے. اگر زمانے کی ہوا ہوا سے مرعوب ہو گئے اور اس رو میں بہہ گئے جس میں زمانہ چل رہا ہے، تو مخالفین کے ٹولوں اور جان مال کی برداشت کی طاقت بھی نہیں رہے گی، جان مال کے نقصان کے برداشت کی طاقت بھی نہیں رہے گی. بس نفسانی دشمن پر بھی قابو پانا اور اس کے سامنے ثابت قدمی دکھانا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہی چیز پھر جیسا کہ میں نے کہا ظاہری دشمن کے مقابلے کی بھی طاقت بخشے گی. اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نعرہ دل سے اٹھے گا اور عرش پر پہنچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حسیب ہونے کے وہ نظارے نظر آئیں گے جس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہو تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچیں تو پھر ثواب کیوں کر ہو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 برس دکھ اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ
رضوان اللہ علیہ کو صبر ہی کی تعلیم دی تھی۔ آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعے سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کے اسی طرح خطوط آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے اور صبر جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ آج کے لیے حسیب کے حوالے سے میں نے دو مضمون منتخب کیے تھے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ملتے جلتے ہیں آپس میں۔ ایک تو یہی ہے جو بیان ہو گیا، جو مومنوں کی ایمانی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ثابت قدم اور صابر مومنین کے لیے مخالفین کی مخالفت انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتی ہے اور انہیں حسبنا اللہ کا ادراک دلاتی ہے۔ دوسری آیت جو میں بیان کرنے لگا ہوں، آیات بلکہ دو ہیں، یہ انبیاء اور ان کی جماعت کا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جو پیغام نبی پر اترا ہے اسے کھول کر دنیا تک پہنچا دو، اور یہی تمہارا کام ہے۔ اس کا حساب لینا کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور نہیں مانتے تو کیا سلوک کرنا ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اور خدا تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے۔ یہ مضمون بھی سورہ رات کی ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اگر ہم تجھے ان انذاری وعدوں میں سے کچھ دکھا دیں جو ہم ان سے کرتے ہیں یا تجھے وفات دے دیں تو ہر صورت میں تیرا کام صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اور حساب ہمارے ذمہ ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یقیناً ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹائے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلہ کو ٹالنے والا کوئی نہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ پہلی آیت جو 41ویں آیت ہے، اس سے پہلی آیت کے مضمون کو چلاتے ہوئے بات ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا سزا دینے کا اپنا طریق ہے، وہ مالک ہے۔ کب اور کس طرح مخالفین کو سزا دینی ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اس کے علم میں ہے کہ کب سزا کی ضرورت پڑنی ہے اور کس کے لیے پڑنی ہے۔ ایک عمومی بات کہنے کے بعد
ضروری نہیں کہ وہ ضرور ان سزاؤں کو فوری طور پر لاگو بھی کر دے گا۔ سزا جو کہ نشان کے طور پر ہے، اس کا مقصد اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان میں کون سے ایسے ہیں جو نبی کی مخالفت سے باز آ جائیں گے اور اصلاح کر لیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے، اور کون ہیں جن پر سزا کا کچھ حصہ پڑے گا تو وہ اصلاح کی طرف توجہ کریں گے، اور کتنے ایسے ہیں جو کسی صورت میں بھی باز آنے والے نہیں، وہ مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، شرارتوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان پر سزا وارد ہوتی ہے۔ پھر بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ انذاری وعدے جو تیرے ذریعے کیے گئے ہیں اے نبی، بعض لوگوں کے عملوں کی وجہ سے تو وہ فوری دکھا دیں گے، زندگی میں نظر آ جائیں گے، اور بعض ہو سکتا ہے کہ اے نبی تیری وفات کے بعد پورے ہوں۔ بدر کی جنگ میں ہی دیکھ لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے کہ یہ ابو جہل کی، عتبہ کی، شیبہ کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، اس لیے وہ عین آپ کی پیشگوئی کے مطابق وہیں قتل کیے گئے اور ان کی موت ٹل نہیں سکی۔ اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان لے آنا تھا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، جیسے ابو سفیان ہیں، اکرمہ ہیں، یہ ایسے لوگ تھے جو جنگوں میں شریک بھی ہوئے، اسلام کے خلاف جنگوں میں، اور اس کے باوجود بچتے رہے، آخرکار ایمان لے آئے اور پھر اسلام کی خاطر لڑے۔ بس فرمایا کہ اصل کام نبی اور اس کی جماعت کا تبلیغ کرنا ہے، سزا اصل مقصود نہیں ہے کسی قوم کو سزا دینا، اصل مقصود ایک خدا کا عبادت گزار بنانا ہے۔ بس جو حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی انذاری پیشگوئیاں پوری ہوں گی اور بعض کو چھوٹ بھی دی جائے گی، لیکن یہ اصولی بات ہے کہ جن عملوں پر انذار کیا گیا ہے وہ نبی کی زندگی میں موجود لوگ کریں یا بعد میں کریں، ان پر پکڑ ہوگی اگر اصلاح نہیں کرتے۔ اور کس طرح پکڑ ہوگی؟ یہاں ہوگی کہ اگلے جہان یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے، کس طرح کی اصلاح ضروری ہے، فوری پکڑ ضروری ہے یا چھوٹ دینا ضروری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اعتراض کرنے والے اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے پر سب واضح ہو جائے گا جب خدا تعالیٰ حساب لے گا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین بھی یہی اعتراض کرتے ہیں، تو یہی جواب ان کو بھی ہے۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ بعض باتیں نبی کی زندگی کے بعد پوری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی کی جماعت کے ذریعے پورا کروانا چاہتا ہے، اور احمدی اس بات پر گواہ ہیں کہ بہت ساری پیشگوئیاں جو ہیں پوری ہو رہی ہیں، اور ہر نیا دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ظاہر کرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالفین اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ بات پوری نہیں ہوئی اور وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مخالفین کو نظر نہیں آتا کہ کس طرح
ہم زمین کناروں سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن گواہ ہے کہ کس طرح اسلام آپ کے زمانے میں پھیلتا چلا جا رہا تھا اور مخالفین کے پاؤں سے زمین نکل رہی تھی۔ مختلف شہروں کے امیر غریب اسلام میں شامل ہو کر اپنے آپ کو محفوظ حصار میں لا رہے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکہ بھی فتح ہو گیا اور عرب سے باہر بھی اسلام پھیل گیا، اور پھر خلافت راشدہ میں اور بعد کے دور میں بھی اسلام پھیلتا چلا گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ان کو لوگوں کو سزا دینی ہے، وہ سزا بھی دی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یا تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے اسلام مخالف طاقتوں کی زمین گھٹتی جائے گی، یا اللہ عذاب اور آفات کے ذریعے سے ان پر زمین تنگ کرتا ہے۔ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ ہے تو کون ہے جو اس کی ترقی میں روک بن سکے؟ بس لا موقب لحکم، یعنی اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں کہہ کر مومنوں کو یہ حوصلہ بھی دے دیا کہ اگر تم حقیقی رنگ میں خدا تعالیٰ کے عبد بنے رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ دشمن سے خوفزدہ ہو۔ تبلیغ کا کام تمہارے سپرد ہے، وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور آخر پر فرمایا کہ وہ سریع الحساب، کہ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی حساب لینے میں آتا ہے تو فوراً لے لیتا ہے، یہ نہیں کہ فوری طور پر سزا دے دیتا ہے۔ جب فیصلہ کر لیا کہ حساب لینا ہے پھر فوری طور پر لیتا ہے، پھر اور دوسرے کاموں کی طرح نہیں کہ کسی انسان کی طرح نہیں کہ یہ کام کر لوں، دو کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اس کی سب تقدیریں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انا نات الارض ننقصها من اطرافها کے مضمون کو ایک دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَالْمَتَاعَنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ، بلکہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا ہے یہاں تک کہ عمر ان پر دراز ہو گئی، بس کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا وہ پھر بھی غالب آ سکتے ہیں؟ بس اگر کسی قوم کی عمر لمبی ہو جائے یا ان کی طاقت کا عرصہ لمبا ہو جائے اور وہ اس وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ حالت ان کی دائمی رہنے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو لمبا عرصہ فائدہ پہنچایا ہے، بہت مال و متاع ان کے پاس تھا اور ہے، دولتیں بھی اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس طرف بھی نظر رکھو، اس طرف بھی دیکھو کہ پہلی قومیں بھی ختم ہو گئی تھیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں اور ان کی سرحدیں چھوٹی ہوتی رہیں۔ اب ماضی قریب میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین قوموں کی حکومتیں جو تھیں بہت پھیلی ہوئی تھیں، انگلستان کی حکومتیں بھی کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، سرحدیں مختلف ممالک میں،
اور پھر وہ چھوٹی ہوتی چلی گئیں. کئی ملک آزاد ہوئے اور نئے ملک وجود میں آئے. روس کس قدر وسیع رقبے پر پھیل گیا تھا، لیکن اب وہاں بھی آزاد ریاستوں کا قیام ہو گیا. یہی تقدیر کسی وقت امریکہ کے ساتھ بھی دہرائی جائے گی. اسی طرح جب یہ بڑے ملک محفوظ نہیں تو چھوٹے ملک جو ہیں وہ کس بات پر اپنا بھروسہ کر رہے ہیں؟ ان کی اسمبلیاں کس طاقت پر زوم لیے بیٹھی ہیں کہ یہ بیٹھی ہیں؟ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اسلام کے لیے خوشخبری ہے، حقیقی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ مسیح محمدی کی آمد کے ساتھ اسلام نے دنیا کے کناروں تک پھیلنا ہے اور پھیل رہا ہے. بس ہماری تبلیغ تو ایک معمولی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک دن آ کر رہے گا. لیکن محبت اور پیار کے پیغام سے اور دعاؤں سے، یہی ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے کام. باقی خدائی تقدیر کس طرح فیصلہ کرے گی یا کر رہی ہے، یہ بھی ہم ہر روز اس کے کچھ جھلکیاں دنیا پر آفات کے آنے سے دیکھ رہے ہیں. زلزلے، طوفان، تباہیاں، یہ سب جو ہیں یہ بھی ایک تقدیر کا چکر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. کاش کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کا حصہ بننے کے لیے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا ہے اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دکھانا ہے، آپ کی جماعت کا حصہ بنے اور آپ کے مددگار بنے اور مخالفتیں ترک کر دیں. اس زمانے میں بھی جو آفات آ رہی ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں ہیں. بعض سوال کرتے ہیں لوگ کہ مخالفتیں تو ائمۃ الکفر کر رہے ہیں یا بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اور آفات سے بیچارے غریب مارے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جواب دیا ہوا ہے، آپ کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ غرض عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کسی صادق کی حد سے زیادہ تکذیب کی جائے یا اس کو ستایا جائے تو دنیا میں طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں. خدا تعالیٰ کی تمام کتابیں یہی بیان فرماتی ہیں اور قرآن شریف بھی یہی فرماتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ کی تکذیب کی وجہ سے مصر کے ملک پر طرح طرح کی آفات نازل ہوئیں، جوئیں برسیں، مینڈکیں برسیں، خون برسا اور عام قحط پڑا. حالانکہ ملک مصر کے دور دور کے باشندوں کو حضرت موسیٰ کی خبر بھی نہ تھی اور نہ ان کا اس میں کچھ گناہ تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ تمام مصریوں کے پلوٹھے بچے مارے گئے اور فرعون ایک مدت تک ان آفات سے محفوظ تھا، اور جو محض بے خبر تھے وہ پہلے مارے گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب سے قتل کرنا چاہا تھا ان کا تو بال بھی بیکا نہ ہوا اور وہ آرام سے زندگی بسر کرتے رہے. لیکن 40 برس بعد جب وہ صدی گزرنے پر تھی تو تیتوس رومی کے ہاتھ سے ہزاروں یہودی قتل کیے گئے اور تعاون بھی پڑی. اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ عذاب محض حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تھا. ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وقت میں 7 برس کا قحط پڑا اور اکثر اس قحط میں غریب ہی مارے گئے اور بڑے بڑے سردار فتنہ انگیز جو دکھ دینے والے تھے مدت تک عذاب سے بچے رہے. خلاصہ کلام یہ کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی تکذیب کی جاتی ہے تو طرح طرح کی آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں جن میں اکثر ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں
جن کا اس تکذیب سے کچھ تعلق نہیں۔ پھر رفتہ رفتہ ائمۃ الکفر پکڑے جاتے ہیں اور سب سے آخر بڑے شریروں کا وقت آتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، یعنی ہم آہستہ آہستہ زمین کی طرف آتے جاتے ہیں۔ اس میرے بیان میں ان نادانوں کے اعتراضات کا جواب آ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ تکفیر تو مولویوں نے کی تھی اور غریب آدمی طاعون سے مارے گئے، اور کانگڑے اور بھاگسوں کے پہاڑ کے 100 آدمی زلزلے سے ہلاک ہو گئے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کون سی تکذیب کی تھی؟ سو یاد رہے کہ جب خدا کے کسی مرسل کی تکذیب کی جاتی ہے، خواہ وہ تکذیب کوئی خاص قوم کرے یا کسی خاص حصہ زمین میں ہو، مگر خدا تعالیٰ کی غیرت عام عذاب نازل کرتی ہے، اور آسمان سے عام طور پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل شریر پیچھے سے پکڑے جاتے ہیں جو اصل مبدا فساد ہوتے ہیں، جیسا کہ ان قہری نشانوں سے جو حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے دکھلائے۔ فرعون کا کچھ نقصان نہ ہوا، صرف غریب مارے گئے، لیکن آخرکار خدا نے فرعون کو اس کے لشکر کے غرق کیا۔ یہ سنت اللہ ہے جس سے کوئی واقف کار انکار نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دنوں چلی میں بھی جو زلزلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہیٹی میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا، جو چلی میں آنے والا زلزلہ اس سے 64 گنا زیادہ تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں ہی ہیں۔ ہاں، ایک اقتباس پچھلے حصے کا اور تھا، کیوں آتے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں، تعاون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور عمراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ فرمایا لیکن سنت اللہ یہی ہے کہ ائمۃ الکفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے ان سب میں فرعون بچا رہا، چنانچہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا، یعنی ابتدا عوام سے ہوتا ہے اور پھر خواص پکڑے جاتے ہیں، اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں توبہ کرنی ہوتی ہے، یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو چلی کا میں بتا رہا تھا کہ زلزلہ جو آیا وہ ہیٹی کے زلزلے سے 64 گنا زیادہ طاقتور تھا، اور 15 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا مجموعی طور پر، جن میں سے 5 لاکھ تو بہت زیادہ تباہ ہوئے ہیں۔ اس زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے زلزلے کی، اس میں یہ 7واں خوفناک ترین زلزلہ ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی معلومات سائنسدانوں نے دی ہیں، مثلا یہ کہ اس سے 1.26 ملی سیکنڈ زمینی دن میں فرق پڑ گیا۔ زلزلے کے اس جھٹکے سے زمینی دن میں 1.26 سیکنڈ کا فرق پڑا ہے، اور اکثر زلزلوں میں اس طرح پڑتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سائنسدان کی زمین اپنے فگر ایکسس سے، جو اس کا مرکز ہے، اس سے 3 انچ ہٹ گئی ہے، اور یہ فگر ایکسس جو ہے نارتھ ساؤتھ کا ایکسس نہیں ہے جس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ فگر ایکسس وہ ہے جس کے گرد، جس پر اب زمین اپنا توازن قائم کرتی ہے، اور ہر زلزلے میں اس میں فرق پڑتا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی ایک صورت بن رہی ہے زمین کو گٹاتے چلے جانے کی۔ پھر جو برف پگھلنے سے زمین کے ڈوبنے کی سائنسدان پیش گوئی کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ آفت ہے جس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے زلزلوں کو اپنے نشانوں میں سے ایک نشان قرار دیا ہے۔ کچھ آپ کی زندگی میں آئے، اور چلی میں بھی ایک زلزلہ 1906 میں آیا تھا جو آپ کی زندگی میں آیا تھا، اور اس چلی کے زلزلے کی خبر جب آپ تک پہنچی تھی تو اس کو بھی آپ نے اپنا نشان قرار دیا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ معلوم تاریخ کے مطابق 1570 عیسوی سے جو ریکارڈ نظر آیا ہے، 1835 تک 5 زلزلے آئے تھے۔ 1835 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کا سال تھا، اور پھر اس کے بعد پھر 1835 کے بعد 1868 میں ایک زلزلہ آیا، پھر یہ 1906 کا زلزلہ آیا جب آپ کے دعوے کے بعد، جس کو آپ نے اپنا نشان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آج تک پہلے 300 سال میں دوسرے 5 تھے ریکارڈ ہوئے، اس 100 سال میں اس کے بعد آج تک چلی میں 18 بڑے زلزلے آ چکے ہیں۔ چھوٹے تو آتے ہی رہتے ہیں، وہاں بڑے خوفناک زلزلے آ چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چلی کے زلزلے کے حوالے سے فرماتے ہیں، اقتباس پڑھتا ہوں، فرمایا کہ کئی مرتبہ زلزلوں سے پہلے اخباروں میں میری طرف سے شائع ہو چکا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ زمین زیر و زبر ہو جائے گی۔ بس وہ زلزلے جو سان فرانسسکو اور فارموسا وغیرہ میں میری پیشگوئی کے مطابق آئے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن حال میں 16 اگست 1906 کو جو جنوبی حصہ امریکہ یعنی چلی کے صوبے میں ایک سخت زلزلہ آیا، وہ پہلے زلزلوں سے کم نہ تھا۔ اس زلزلے کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے کہ 3 دن تک تو پتہ نہیں لگا ساتھ کے شہروں کو، اتنی زیادہ تباہی تھی وہاں۔ فرماتے ہیں کہ جس سے 15 چھوٹے بڑے شہر اور قصبے برباد ہو گئے اور ہزارہ جانیں تلف ہوئیں، اور 10 لاکھ آدمی اب تک بے خانما ہیں۔ شاید نادان لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں کر نشان ہو سکتا ہے، یہ زلزلے تو پنجاب میں نہیں آئے، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے، نہ صرف پنجاب کا، اور اس نے تمام دنیا کے لیے خبریں دی ہیں۔ صرف پنجاب کے لیے بدقسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کو ناحق ٹال دینا اور خدا کے کلام کو غور سے نہ پڑھنا اور کوشش کرتے رہنا کہ کسی طرح حق چھپ جائے، مگر ایسی تکذیب سے سچائی چھپ نہیں سکتی۔ تو ہم دنیا چھوڑتی ہیں، نہ صرف پنجاب کے لیے یہ بدقسمتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کو ناحق ٹال دینا اور خدا تعالیٰ کے کلام کو غور سے نہ پڑھنا۔ پھر فرمایا یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسے ہی یورپ میں بھی آئے، اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں بھی آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔ اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ اور بھی آفات زمین اور آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیات اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ انسان نے اپنے خدا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور توبہ کرنے والے یعنی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہم جب تک وہاں کوئی نبی مبعوث نہ کر لیں، اور مسیح محمدی تو ساری دنیا کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔
کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اور اس کے آگے ہی وہ اقتباس بھی ہے جو اکثر پڑھا جاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے، مگر خدا غضب میں دھیما ہے۔ توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ اور یہ وارننگ خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے علاقے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی عقل دے اور سمجھ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کو پہچاننے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچیں۔ ہمیں بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں ہر مشکل اور تکلیف ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والی ہو، نہ کہ خوف زدہ ہو کر ہم اپنے کاموں سے رک جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر